ابھی جو ووٹ کے حوالے سے پورے ملک میں ناگوار صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، سو اتفاق اس میں جو خاتون رکن ہے ووٹ کا بہت منفی کردار رہا، اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میرے نزدیک سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کرائٹیریا کوئی ہونا چاہیے تھا پہلے ہی. ہر چھوٹا ہی گروپ ہوگا، بڑا بھی گروپ ہوگا، تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا بایو ڈیٹا کیا ہے، آپ کا سی وی کیا ہے، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن، اور اس کے علاوہ آپ کا بورڈ سے ریلیٹڈ جو آپ کی دلچسپیاں ہیں وہ کیا ہیں. اور اس کے علاوہ انٹرویو بیسڈ ہونا چاہیے تھا. مجھے تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کی بنیاد پہ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا عہدہ دیا گیا، جس کی قدر نہ کر سکے کوئی. یہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ بھئی یہاں پر ہندوستان بھر کے علماء میں سلیکٹڈ علماء آئے ہیں، 400 کے قریب تعداد ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ چیز خواتین میں نے نہیں دیکھی. پہلے بھی مجھے تھوڑا سا اس پہ وہ تھا، اعتراض تھا، لیکن یہ کہ خواتین میں بہت کم ملتی بھی تھی. آج میں سمجھتی ہوں کہ آج تو بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے، اور اب یعنی اتنی بہترین خواتین اور ینگ بچیاں جو ہیں جو کام کر رہی ہیں، اگر وہ بورڈ میں آ جائیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو بالکل ایک نیا رنگ دے دیں گی. یہ جو چیز ہوتی ہے کہ ایک خاتون کے ذمے سب کچھ ہے، وہ جو بھی جس طرح بھی کنٹرول کریں. ہندوستان اتنا بڑا کنٹری ہے، یہاں تو حکومت سے نہیں سنبھلتا. حکومت کے لیے بھی ضروری ہے کہ این جی اوز قائم ہوں، وہ کام کریں، ذیلی ادارے ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اور اس میں بھی جو ہے وہ اس میں بھی دارالقضاؤں کے میٹر ہیں، اس میں ہیلپ لائن کا میٹر ہے، اس کے اندر لیگل میٹرز ہیں، اس میں بہت سارے اس وقت تو پہاڑ کی طرح مسائل ہیں ہمارے سامنے. تو مجھے یہ عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ریکمنڈیشن، یعنی کسی کے کہنے سے کہ بھئی فلاں صاحبہ جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں، وہ کسی کی اہلیہ ہیں، کسی کی بہن ہیں، کسی نے سنا کسی کے بارے میں، ان بنیادوں پر جو سلیکشن ہوتا ہے اس سے یہ نتیجے آتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے اور ہم اس پر غور کر سکتے ہیں کہ